بہت واقعہ وائرل ہوا اسلام آباد والا، اور بڑے دکھ کی بات ہے، پورا ملک اس میں غمگین ہے کہ حوا کی ایک بیٹی کو کس درندگی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ نہ صرف قتل کیا بلکہ تذلیل کی گئی، سر تن سے جدا کر دیا۔ کیسا درد والا معاملہ ہے، صرف بچی کے والدین کے لیے ہی نہیں، پوری پاکستانی قوم اس پر غمگین ہے، میں خود غمگین ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمارا سارا میڈیا اس پر بات کر رہا ہے، سوشل میڈیا ہو یا مین سٹریم میڈیا، لیکن آپ غور فرمائیں ہمارا قومی سطح پر سوچنے کا مزاج کیسا ہے۔ اس پر بات تو ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے کہ مجرم کو سزا ملے، لیکن کیا اس پر بات نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے پس پردہ کیا معاملات تھے؟ ایک لڑکا لڑکی بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں، اس پر بات نہیں ہونی چاہیے؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ایک گھر میں تسلسل کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، پارٹیز ہو رہی ہیں، اور اس گھر کے متعلق پہلے بھی کئی واقعات پولیس فائلز کے اندر موجود ہیں۔ وہاں پہ ایسے معاملات ہوئے، کوکین کے نشے سے وہاں سے آلودہ لوگ نکلے، وہاں سے بچیاں نکلی، ایکسیڈنٹ سے ان کا حادثہ ہوا، 3 لڑکیاں ایکسیڈنٹ میں مر گئیں، وہ یہ سارے معاملات ہیں، لیکن کیوں کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ ہمارے ایک ملک میں بے حیائی کو ایک منظم سازش کے تحت فروغ دیا گیا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 25 30 40 سال سے یہ فصل بوئی جا رہی ہے۔ ہر ویکینڈ پر وہاں پر سینکڑوں گھروں میں ایسے پروگرامز ہوتے ہیں، ایسی پارٹیز ہوتی ہیں، حیا کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ اس ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور اس شہر میں جس کا نام ہی اسلام پر رکھا گیا، تمہیں اسلام کی قدر نہیں ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے اسلام کی خاطر میرے آقا نے کتنے پتھر کھائے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے اسلام کی بات کرنے پر حضور پرنور علیہ السلام کو کتنی تکالیف دی گئی؟ شعب ابی طالب کو ہی یاد کر لو، گھر سے مسلمانوں کا سارا مال نکال دیا گیا، ان کو بے گھر کر دیا گیا، گھروں پر نشان لگا دیے گئے، اور لوگوں کو کہا گیا خبردار، نہ ان سے کچھ لینا ہے نہ ان کو کچھ دینا ہے، ان کو کھانا بھی نہیں دے سکتے، ان کو پانی بھی نہیں دے سکتے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا وہ باب ضرور یاد کریں۔ حضور علیہ السلام حضرت زید کو لیتے ہیں، مکہ کے لوگ نہیں سنتے نا، مکہ میں داخل بھی نہیں ہونے دیا جا رہا، سوشل بائیکاٹ ہے۔ حضرت زید حضور کے ساتھ ہیں، حضور کہتے ہیں زید چلو طائف والوں کو اسلام کی بات بتاتے ہیں، یہاں تو کوئی مانتا نہیں۔ طائف میں گئے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے لڑکوں کو لگا دیا گیا، حضور پر پتھر برسا رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم درد کی شدت سے بیٹھ گئے، حضور علیہ السلام کو پکڑ کے اٹھایا جاتا ہے۔ حضور کی وہ نالین جس نے عرش نے جس کے تلووں کو چوما تھا میرے آقا کو، آج وہ نالین لہو سے بھر جاتی ہے۔ یہ تکالیف میرے آقا نے برداشت کی، یہ ظلم برداشت کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے کہا ہجرت کریں، حبشہ چلے جائیں۔ چند صحابہ حبشہ گئے تو وہاں پر مشرکین مکہ نے اپنے سفیر کو بھیجا، یہ ہمارے باغی غلام ہیں، ہمیں واپس کیا جائے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو صحابہ کرام سے سارا مال اسباب چھین لیا گیا، اور حضور علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ اور حضور علیہ السلام کے ایک اور ساتھی تھے، جب حضور روانہ ہوئے تو اعلان کیا گیا جو ان کو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ یہ تکالیف برداشت کی اسلام کی خاطر، اور آج ہم نے اسلام کا مذاق بنا دیا۔ میرے بھائی یہ سب کچھ جو ہوا ہے، اس کے پیچھے وہی سب کچھ ہے جو ہم بڑی تیزی سے کر رہے ہیں غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ سے فرمایا، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا تم پہلی قوموں کے پیچھے پیچھے چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں گھس جائیں گے تو تم وہاں بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ وہاں پر یہ قوانین بنے کہ والدین اپنی اولاد کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں پوچھ سکتے، تو ہم نے بڑی جلدی میں قانون بنا لیا۔ گزشتہ دنوں میں نے اس پر بات کی تھی، اور اس کو ڈومیسٹک وائلنس کا نام دیا گیا۔ ڈومیسٹک وائلنس بل 2021 یہ پاس ہو گیا بڑی عجلت کے ساتھ۔
کہ باپ اپنی اولاد کی نگرانی نہیں کر سکتا، باپ اپنے بیٹے کو روک نہیں سکتا، اپنی بیٹی کو روک نہیں سکتا، جہاں جاتے ہیں جائیں۔ آج وومن رائٹس کی تنظیمیں خاموش کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جو بویا تھا وہی کاٹ رہے ہیں۔ والدین نے تو وہی کیا ہے نا، جو قانون بنایا تھا کہ اولاد کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، نتیجہ دیکھ لیں۔ آج ہمارے ملک میں نیٹ پر یہ بزنس عروج پر ہے۔ آپ نے جس فحاشی کو راستہ دیا، اب اس کی جو ذلت کی گہرائی ہے نا، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پہلے فحاشی دیکھنے کے لیے ماحول بنایا گیا، پھر فحاشی میں تشدد آ گیا، پھر فحاشی میں تذلیل انسانیت آ گئی، اور ایسی ویبس بن گئیں، ایسی ایپلیکیشن، پیڈ ایپلیکیشنز اب آ گئیں کہ آپ انسان کو قتل کرتا ہوا دیکھیں اور اس کو انجوائے کریں۔ استغفر اللہ! کیسا حیا کا جب جنازہ نکلتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے۔ اور ہم کس سے سیکھ رہے ہیں؟ جو پہلے ہی لٹ گئے ہیں، جن کا خاندانی نظام پہلے ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ میر نے بڑی خوب بات کہی تھی، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔